السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت جو انسانیت کے لیے نازل فرمائی گئی کسی ایک فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ساتواں آسمان سے پرے عرش اعظم سے، لینڈنگ اسٹیشن اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک، اور یہ سب چیزیں سورۃ الشورى 26 نمبر کی سورت میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر اترے ہیں روح الامین نامی فرشتے میں، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا قلب اس کا لینڈنگ اسٹیشن ہے تاکہ آپ ساری دنیا کو وارننگ دے دیجئے کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے، اور اگر انہوں نے اس طرح سے عمل نہیں کیے تو ان کو سزا بھوگنا پڑے گا، اور اگر وہ اپنے لمٹ سے آگے بڑھتے ہیں تو اس دنیا میں بھی ان کو عذاب بھوگنے پڑیں گے۔ الٹیمیٹ رزلٹ ان کے کاموں کا یہی کچھ ہوگا کہ کانا عاقبتہم خسرا، ان کا انجام ان کے کاموں کا نکلے گا لاس ٹوٹل۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس لاس کو ہم کس طرح کور کر سکتے ہیں ہمارے اپنے لیے، اور یہ حضرت صالح کا یہاں جو تذکرہ بیان کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلے اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کچھ اور بھی ڈائلاگ کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترجمانی کر دیں کبھی نہ کبھی۔ ایک تو یہ السلام علیکم، یہ کوئی ہمارا ایسا ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی ایسی گریٹنگ ہے جس کو کائنات کے رب نے ہر دوسرے شخص کے لیے مجھے پرامن بنانے کے لیے کہ میری طرف سے ایک قدم آگے بڑھ کے میں اس کو اس پر سلامتی بھیج دوں، اس کو یہ ایشورنس دے دوں کہ ڈونٹ وری، میں آپ کے ذات کے تعلق سے کوئی میری نیت خراب ہے، نہ آپ کے مال، نہ آپ کی جان، نہ آبرو، ہر چیز کا میں احترام کروں گا اور میری طرف سے اس پر سلامتی ہے۔ لوگ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد پھر دشمنی کیوں پالتے ہیں؟ اس ڈائلاگ کے بعد تو دشمنی ختم ہو جانی چاہیے تھی، اسی لیے ہم ہماری نیت اور جذبے کو ظاہر کرتے ہیں سلام کر کے، کوئی رسم نہیں ہمارے پاس۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو ایک ایشورنس دے دیں کہ ہماری طرف سے آپ پہ سلامتی ہے۔ اس کے علاوہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ایسا سرو شکتیمان اور ایسی عظیم گریٹ طاقت ہے کہ ہر ایول فورس اور ہر شرارتی چیز سے اگر مجھے پناہ چاہیے تو مجھے اس کی پناہ اور کسی ریفیوج میں چلے جانا چاہیے، انشاءاللہ میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب رہ گیا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ابھی جو آیتیں پڑھی جائیں گی وہ آیتیں نازل کرنے والا وہ دا گاڈ، وہ ہے اللہ، دا الہ، جو جس کی کوالٹی میں ساری کوالٹیز میں سب سے اونچی دو کوالٹی پیش کرتا ہے کہ وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اس کے پاس رحمت ہی رحمت ہے، وہ ساری کائنات پہ اپنا رحمت جاری رکھتا ہے، کنٹینیوس جاری رکھتا ہے۔ اس کی رحمت جس مخلوق سے رک جائے وہ فنا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔
اس کے بعد میں جو آیتیں ہوتی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، آخری میں پھر صدق اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ کوئی مسئلے مسائل کا مجھے چکر جمتا نہیں ہے، سیدھی سادی بات یہ کہ جو ڈائلاگس تھے، جو آیتیں تھی، آیتیں مانی ایک سینٹنس قرآن شریف کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت فرمایا کہ یہ میری طرف سے ایک سائن ہے، اس پہ غور کرو تو تم کو پتہ لگے کہ یہ میری طرف سے بھیجی گئی چیز ہے، ایک سینٹنس بھی، تو اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں، قرآن شریف کے سینٹنس کو، جس کو انگلش میں ورسز کہا جا سکتا ہے اور ہندی میں اس کو شلوک کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے لفظ استعمال کیا آیت، اس لیے ہم یوزلی سیم لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو بات کہی گئی ہے صدق اللہ العظیم، اس زبردست میگنیفیشنٹ اللہ نے سچ فرمایا، اور صدق رسولہ النبی الکریم، جو کلام اترا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہ ویسے ہی ہم تک کنوے کیا، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات کے ہم گواہ ہیں، ہم ایویڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد سارا کریڈٹ رب العالمین کو ہے۔ اس لیے ہم نے دہرا دیا کہ اس کو صرف شلوک نہ سمجھ لیا جائے کہ بس پڑھ دیا کسی نے منتر اور ہم سننا شروع کر دیا، اس کی ایک گہرائی ہے۔ اب اس کی ایک وجہ ہم یہاں یوں بھی اس لیے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی ریکلیکٹ کریں یہ چیزیں کیا ہیں، ڈائلاگ تو ہمارے منہ سے نکل گئے لیکن ڈائلاگ کی گہرائی کو جانیں۔ تو اب اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے سمجھ اور فہم کے اعتبار سے، جو فائنل کبھی نہیں ہوگی۔ ہماری سمجھ، ہماری عقل فائنل کبھی نہیں ہوگی، فائنل تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، سب میں امپرفیکشن ہے، اگر پرفیکٹ کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی۔ تو کوشش کرتے ہیں اس کی ترجمانی کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیپل آف سمود، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو اپائنٹ کیا ایز اے میسنجر۔ انہوں نے کہا کہ او مائی پیپل، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی غلامی کو سویکار کر لو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی باس ہے ہی نہیں، اور تمہارے پاس میں یہ شی کیمل تمہاری فرمائش پر تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، سو اب اسے چھوڑ دینا زمین میں کہ چرتی پھرے، اور اس کو کسی برے ارادے سے اس کے قریب بھی نہیں آنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد میں ان کا سکسیسر بنایا اور تم کو زمین میں ایسے پاورفل درجہ دیا کہ اس کی میدانوں میں تم بڑے بڑے محل قائم کرتے ہو اور اس کے پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین کو ڈسٹرب کرتے مت پھرو۔ حضرت صالح کی قوم کے جو متکبر ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، انہوں نے سوال کھڑا کیا ان لوگوں سے جو زمین میں کچل کر رکھے گئے تھے کہ کیا تم یہ صالح کی دعوت اور کال پر ایمان رکھتے ہو، مانتے ہو اس کو، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صالح تمہارے رب کی طرف سے اپائنٹڈ رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک جو کچھ یہ پیغامات لا رہے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن متکبرین یا ایروگنٹ نے کہا کہ جس چیز پر تم مانتے ہو ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور نتیجتاً انہوں نے اس شی کیمل کے پیچھے کے پیروں پہ وار کیا اور اپنے رب کے حکم کو توڑا، اور اس کے بعد چیلنج کیا حضرت صالح کو، جس دھمکی کو تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو لا کر بتاؤ اگر تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر اسی کی سزا میں ان کو ایک زبردست مائٹی بلاسٹ نے پکڑ لیا اور فوراً ہی وہ اپنی جگہوں پر اپنے گھروں پر میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور حضرت صالح پلٹ کر ان کو دیکھ کر، اس ہیبیٹیشن کو دیکھ کر کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے کنوے کر دیا تھا میرے رب کے پیغامات، اور میں نے تمہاری خیر خواہی اور ویل وشنگ چاہی، لیکن تمہاری تکلیف یہ ہے کہ اپنے ویل وشر کو پسند نہیں کرتے۔ یہیں تک لیتے ہیں، اور اس پر کچھ باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں، اب اس پر غور کریں گے کہ چند چیزیں جو یہاں سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ شی کیمل ان کو لیے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے ایک نشانی، تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ فرمائش پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست معجزے ہیں، فرعون کی فرمائش پر ہوا تھا۔ دعوت کبھی بھی معجزے پہ نہیں چلتی، دعوت چلتی ہے لاجک پر، ریزننگ پر، عقل پر، انسانی فہم پر،
اور ساری کائنات کے پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے. الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ ایک ہی گاڈ ہے، ایک ہی کریٹر ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے. تو پاور کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اب کیا کریں؟ اب وہ چاہتا ہے ویسی ایک لائف گزاری جائے، اور اگر نہیں گزارے تو وہ سزا دے گا. سزا اتنی بھیانک ہے کہ اس کو فیس کرنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اگر جیسے اس نے لا بنایا ہے، اگر اس لا کے اوپر میں ہم چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد انعام سے بھی ایسے نوازے گا کہ اس انعام کا کوئی تصور یہاں ہم نہیں کر سکتے. یہ بالکل سمپل ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی. ہیر پھیر سمجھ میں آ جائیں گے، معمے سمجھ میں آ جائیں گے، چمتکار سمجھ میں آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ میں آ جائیں گے. نہیں سمجھ میں آتی تو ایک سیدھی سچی بات نہیں سمجھ میں آتی، اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اتنی مخالفت کہ مخالفت میں تشدد آ جاتا ہے، وائلنٹ ہو جاتی ہیں قومیں، اور حق کی بات کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں. حق میں کبھی زبردستی نہیں ہے، دعوت میں زبردستی ہوتی ہی نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کر دیجئے. نصیحت کرنے کے علاوہ آپ کو اس کے آگے کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی زور نہیں کرنی، کوئی زبردستی نہیں کرنی. فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. کیا آپ لوگوں پہ زبردستی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ نو. صرف آپ کو دعوت دینا ہے. لوگوں کو جس کو سمجھ میں آئے وہ مانے، نہ سمجھ میں آئے نہ مانے. یہ الگ میٹر ہے کہ میں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یہ پوری انسانیت کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، میں ان کا حساب لے لوں گا. علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کا کام کنوے کر دینا ہے، صرف ہمارا کام ہے حساب لینا. اور ہم اس لمٹ کو جب کراس کرتے ہیں، حساب لینا قوموں کا شروع کرتے ہیں، لوگوں کا شروع کرتے ہیں، یہاں سے بات گڑبڑ ہوتی ہے. اس امن ختم ہو جاتا ہے دنیا کا. ہر ایک کو جینے کا حق دینا چاہیے، چاہے وہ خدا کو مانے چاہے نہیں مانے. اما شاکرا و اما کفورا، ہر ایک کے لیے بنایا. خدا خود ان سے نپٹ لے گا، اللہ خود نپٹ لیں گے. ہم کو انہوں نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم لوگوں پر دادا گیری کرتے پھریں. مگر پتہ نہیں ایسی تحریکیں رائج ہو گئی ہیں اور مقبول بھی ہو گئی ہیں کہ ہم ادھم مچاتے پھرتے ہیں دنیا میں. اور ادھم بھی مچا رہے ہیں دین کے نام سے، مذہب کے نام سے. مذہب کیا دھینگا مشتی سکھائے گا، اور یہ تشدد سکھائے گا، اور جہاں تہاں بم پھینکنا سکھائے گا، اور بربادیاں کرنا سکھائے گا. ایسا کون سا دھرم ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں سکھاتا. لیکن ہر دھرم کے وقت میں تشدد آیا ہے. پتہ نہیں کیسے آ جاتا ہے، جبکہ اتنی مثالیں پڑی ہوئی ہیں. انسان چین سے کیوں نہیں رہ سکتا؟ کبھی کبھی میں سوچ کر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ٹالریٹ کیوں نہیں کرتا بات کو. ایشو بنا لیتا ہے اور لڑنا شروع کرتا ہے، اور اتنا لڑتا ہے کہ 100 برس تک کے چلتے رہتی ہے باتیں. قبائلی سسٹم میں لڑ رہے ہیں، ایک گناہ ہو گیا، ایک مرڈر ہو گیا، 100 سال تک کے اس کے بدلے لیتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے. یہ زندگی کا کیا طرز ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ہاتھ کو روکنا چاہیے. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ. ہاتھوں کو روکو. ہاتھ اٹھتے کیوں ہیں؟ ہاتھ اٹھتے ہیں جب ایروگنسی آتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں جب انسان پر خون سوار ہوتا ہے. کیوں ہمارے جیسے انسانوں کے ہم خون بہائیں؟ کیوں نہ ہم ان کے ہمدرد بنے؟ اب یہاں لوٹ کے آتے ہیں. قوم عاد کے بعد ایک قوم ڈیولپ ہوئی مڈل ایسٹ میں، جس کی اور قوموں کا جو سائیکل چلتا ہے، سب پیک پوائنٹ پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوم پلٹ کے نہیں دیکھتی. اس پوزیشن میں ہمارے رب نے ہم کو رکھا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. کچھ قومیں سپر ہو جاتی ہیں، سپر پاور ہے بھائی، اور ہر دور میں سپر پاور رہے ہیں. لیکن اتنی بات یہ دکھائی دیتی صاف صاف، چھوٹی سی میری اپنی زندگی میں اور تھوڑی سی کتابیں وغیرہ کے پیچھے کیا ہوا، آگے کیا دکھائی دے رہا ہے نقشہ، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ قوموں کو اٹھاتا بھی ہے، قوموں کو گراتا بھی ہے. ایک دور تھا کہ تذکرہ نہیں تھا دنیا میں، ان کا تذکرہ تھا جن کے لیے سورج نہیں ڈوبتا تھا. یونین جیک لہرا رہا ہے ساری دنیا کے اوپر میں. آج یونین جیک صرف چھوٹا سا وہ ایریا برٹن کا وہاں رہ گیا، یا ان کی جو نو آبادیات ہیں، کالونیز ابھی بھی ہیں، لائک آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ. باقی کہاں گیا؟ ساری دنیا کے اوپر سے کہاں چلا گیا؟ اب کچھ اور ہے. اب 52 ستاروں والا ہے، وہ لہرا رہا ہے.
ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے منصوبے ہیں، جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں بابا. کیا تم سارے دنیا پہ اپنا سکہ جما لوگے کہ بچوں کے ہاتھ میں آرمز ہیں؟ اسکول میں معصوم بچے دوسرے معصوم بچوں کو بھون کے رکھ دیتے ہیں. اس سوسائٹی سے خیر نکلے گا؟ اور پھر پوری دنیا میں پورنوگرافی کے ایکسپورٹر ہیں، اور پوری کنٹری کی 3rd نمبر کی اکنامی یہ بن کے رہ گئی ہے. ارے کیسے یہ دنیا لیڈ ہوگی؟ تو ایسے سپر پاور ابھرتے ہیں اور سپر پاور ڈوبتے بھی ہیں. کسی سورج کا ایک کام نہیں کہ نصف النہار پہ رہ لے. اگر اس نے صبح نکلا ہے تو شام کو اس کو ڈوبنا ہی ہے. اور قومیں ڈوبتی کیوں ہیں؟ کس طرح سے، کس بنیاد کے اوپر میں ان پر عذاب الہی آتا ہے؟ کبھی سونامی آتا ہے، کبھی جھٹکے آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، ارتھ کویک آتے ہیں، کبھی والکینوز آتے ہیں. یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس طرف دھیان دنیا کا نہیں جاتا، لیکن اس طرف دھیان دلاتی ہیں اللہ کی کتابیں، اور خصوصاً قرآن شریف اس میں یہ آخری کتاب دھیان دلاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے. اور اس کا سدباب کیا ہے اس کی بھی طرف جائیں گے. بات طویل ہو جائے گی کیونکہ کل بھی بات پوری نہیں ہوئی. اب یہ بتایا جا رہا ہے قوم عاد کو، اور یہ ہر نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں جو دی ہوئی ہیں قوم کو، اس نعمت کو ذکر کر کے اس کو یاد کرو اور اس کو ریوائز کرو. یہ ٹیسٹ ہے. اب ان کے جو خیالات تھے یا جو سسٹم آف سوسائٹی تھی، تتخذون من سہولها قصورا، ایک اس کی بنیاد یہ تھی کہ محل بنائے جا رہے ہیں. محل کیسے تھے، کیا تھے، اس کا تذکرہ دوسری جگہ ہم کو 26 نمبر کی صورت میں ملتا ہے. یہ کیا حرکت ہے؟ ہر جگہ ایک مونومنٹ کھڑا ہے، یوز لیس مونومنٹ. تبنون بکل رین آیتن تابسون، ہر جگہ ایک مونومنٹ، یادگار عمارت. اس عمارت میں رہتا کون ہے؟ کھربوں روپے کی عمارت ہے، اسمارک ہے، کوئی رہتا نہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں. کیا بجلی پیدا کر دیتا ہے یا کچھ اور؟ صرف شوبھا یا شان. اس شان اور شوبھا کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، غریبی دور کرنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں، تعلیم کو عام کرنے کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. مونومنٹس بنائے جا رہے ہیں اس لیے کہ قوم کو میں فخر پیدا ہو. تبنون بکل رین آیتن تابسون، ایک نشانی کھڑی کر دی، یہ جو یوز لیس ہے. جو تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور ایسے محل بناتے ہو جیسے تم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ان محلوں کو دیکھو، ان چوباروں کو دیکھو، برباد کر دیا میں نے، ایک جھٹکے میں ختم کر دیا. اور کیسے ختم کرتے ہیں اس کا ذکر 29 نمبر کی صورت میں ہے. اس کے بعد میں ایک عادت اور بتائی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب لوگوں کو شکنجے میں کستے ہو تو بڑا برا کستے ہو. اپنے دشمن کے ساتھ میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے. اپنے لیے سارے حقوق ہیں، دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں دیں گے. یہ سوسائٹی ایسی تعمیر ہوتی ہے تب جا کے تو کہیں محل اور جھوپڑے بنتے ہیں. جھوپڑے بھی اسی محل کی وجہ سے بنیں گے کہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا غریبوں پر وہ خرچ نہ ہو کے یہ عمارتوں پہ خرچ ہو گیا. اور اس کے والیوم کیا ہیں؟ اور جب لوگوں کی پکڑ ہو تو ایسی سخت ہو، فاتقوا اللہ، کانشیس ہو جاؤ. ایک بڑا وہ بھی ہے جس دن وہ پکڑے گا بل بلا کے رہ جاؤ گے. وہ آتی ہوں، اور میری بات مانو، بات کو سمجھو اور اپنے آپ کو سدھارو. یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. پن پوائنٹ مت کیجیے، ہماری سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی. کوئی تبدیلی چاہتے نہیں، اس لیے کہ اسی میں ہمارے انٹرسٹ موجود ہیں. اور پھر اس کی جو وہ طبقہ ہے، ایک وہ طبقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی چیفز، دوسرا طبقہ ہوتا ہے ویسٹرن انڈسٹریلسٹ، ساہوکار وغیرہ، اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ، کرپٹ گورنمنٹ. یہ تینوں مل کے ایک نظام چلتا ہے. اور اس کے بعد میں جس دنیا کا وجود ہوتا ہے اس کے اینڈ ہونے کے بارے میں 29 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو اتنی بڑی بڑی ڈائنیسٹی والے کوئی بیوقوف نہیں تھے. ایک بار اور دوہرا لیا جائے اس آیت کو کہ اس میں کیا فرمایا گیا. 29 نمبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40 نمبر کی آیت میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے کارن ہم نے ان کو پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اور کسی قوم پر ہم نے آندھیاں چھوڑ دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ،
ایک زبردست مائٹی بلاسٹ نے ان کو بجھا کر رکھ دیا. ومنہم من خسفنا بہ الارض، بہت سارے ایسے تھے کہ زمین ہی ان کو لے کر اپنی گود میں سما گئی اور زمین میں دھسا دیے گئے. ومنہم من اغرقنا، اور ان میں سے بہت سے ہیں کہ سمندر میں، دریا میں ہم نے ڈبو دیا. پانی اس علاقے میں زمین میں اوپر سے سیٹلائٹ سے دیکھے تو اندر لگتا ہے کہ ڈائنیسٹی آباد ہے. محل خالی پڑے ہیں، محل کے محل بنے ہوئے ہیں، خالی ہیں، آج کوئی رہتا نہیں. اور عبرت کے نشان اللہ نے بنا دیے. ہم بھی وہاں جاتے ہیں ٹوریزم کے لیے. ٹوریزم کو تو خود قرآن شریف کہتا ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. تو وہ جا کے دیکھنا چاہیے کہ انجام کیا ہوا. بھائی یہ سپر پاور تھے ایک زمانے میں، آج کہاں ہیں، اور کیا کارن بنا ان کی تباہی کا. اس پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے قوموں کا، لیکن قومیں غور نہیں کرتی، اس لیے کہ سسٹم کو چینج کرنا نہیں چاہتی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے قوموں کے ذکر کو. مزقناہم کل مبزق، فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسا ان کی ایک درگت بناتا ہے کہ کوئی نام و نشان باقی نہیں. دیکھیں ہم بہت ساری ایسی ڈائنیسٹی خود ہمارے دیش کے اندر میں پنپی ہیں. اجنتا ایلورا، کسی کو معلوم نہیں کہ اجنتا ایلورا چیزیں کیا تھی، اور وہ اچانک اجنتا کی غار مل گئی. کسی انگریز کو جو بھول گیا تھا، شکار کرنے جنگل گیا تھا، جنگل میں راستہ بھول گیا، رات ہو گئی، اور جا کے دیکھتا ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے کہ زبردست یہاں کوئی ڈائنیسٹی ہوگی جس کے زبردست مناظر ہیں. یہ پہاڑوں کے اوپر میں لائن سے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں جنگل ہے. آدمی کہاں گئے؟ آدمی بھی رہتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب بنا کے رکھا. کیپٹل ٹاؤن ہونا چاہیے. اکثر یہ جو جتنے بھی مونومنٹس ہم دیکھتے ہیں یا ریمننٹس دیکھنے جاتے ہیں، یہ کیپٹل ٹاؤن، چاہے وہ انکا ڈائنیسٹی ہو، یورپ کی ہو، روم کی ہو، اور وہ مینار ہوں اور یہ جلے ہوئے اسٹیڈیم ہوں. اسٹیڈیم کی بھی بڑی شان ہوا کرتی. لگ بھگ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کھیل کود پہ سب سے زیادہ دھیان ہے، اور کوئی تعمیری کام نہیں بچا، کھیل کود. ایک بات جو ہم اس سے بھی پہلے کہی جا چکی ہے کہ فرمائش پر معجزے آتے ہیں، دعوت عقل پر چلتی ہے. حضرت موسیٰ کی دعوت کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کا ذکر اب سورۃ الاعراف میں جو سورت ہم ڈیل کر رہے ہیں کافی طویل آئے گا، لیکن اس کو سورۃ الشعراء اور دوسری جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الشعراء 26 نمبر کی سورت، فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ دلائل پر حضرت موسیٰ نے دلیلیں دی. اس کے بعد اس کا دھمکی یہ ہوتی ہے، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. موسیٰ تم نے میرے سوا کسی اور کو گاڈ مانا تو میں تم کو قید کر دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، کیا میں تمہیں کوئی ایسی نشانی بتاؤں جو اوپنلی دکھائی دے؟ تو وہ کہتا ہے کہ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پیش کرو. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو پیش کیا، تو جب اس کو رکھا زمین پہ تو وہ ایک سانپ بن گیا زبردست. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا. اور یہ 2 معجزے اس کو سٹارٹنگ میں دکھائے. اس کے بعد میں تقریباً 9 معجزوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا، ایک کو نہیں مانا گیا، اس لیے کہ پھر سیل لگ جاتی. دلیل پر جس نے نہیں مانا، عقل کو نہیں چلایا، اور اس کے بعد میں اس نے معجزے کی فرمائش کی، اور جب معجزہ بھی دے دیا گیا اس کے بعد بھی اگر قوم نہیں سدھرتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. ایسے نہیں اچانک عذاب آ جاتا. اب حضرت صالح کی قوم کے تعلق سے فرمایا کہ جب انہوں نے شی کیمل پر وار کرنے کی کوشش کی، کامیابی کچھ نہیں ملنے والی تھی، لیکن اللہ کے حکم کو توڑا گیا. ایک تو آپ کی فرمائش پر وہ شی کیمل ہے، اور وہ بھی اس طرح کا ہے کہ ایسے شی کیمل یا ایسا کوئی جانور دنیا میں دکھائی نہیں دیتا جو اتنا زیادہ کھاتا ہو پیتا ہو. اور پھر یہ بھی ہو کہ دن بڑھ جائے کہ بھئی آج ان کی خوراک کا دن ہے تو کوئی نہیں جائے گا، اس لیے کہ کچھ باقی نہیں رہنے دیتے. یہ سب ذکر آگے آئے گا. اور اس کیمل پر جو اللہ کی نشانی تھی اس پر وار کرنے کی کوشش کی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ فأخذتهم الرجفہ، ایک دھماکے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں وہ اوندھے پڑے رہ گئے. اب یہ دیکھا جائے کہ نبیوں کو بھی ایکسٹ کا پورا سسٹم دیا جاتا ہے.
کہ عذاب کا پروسیس چالو ہوگا تو کس طرح اس عذاب سے تم کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے، اور اگر پروسیس نہ بھی دیا گیا ہو تو اس کے باوجود اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، ان کا یہ وعدہ ہے۔ اور یہ سورہ یونس 10 نمبر کی صورت میں 103 نمبر کی آیت میں فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ پھر اس طرح کے عام عذاب سے ہم اپنے پیغام پہنچانے والوں کو بچاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور یہی کچھ ہم پر حق نکلتا ہے کہ ہم بچائیں ایمان والوں کو۔ وہ جو جنرل عذاب آتا ہے اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ میراکولسلی بچاتے ہیں۔ کیسا بچاتے ہیں اس کا ذکر بھی الگ الگ جگہ آئے گا، لیکن یہاں وہ تذکرہ ہم کو ملتا نہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عام عذاب کے لیے اللہ کی طرف توبہ کی جائے، لوٹا جائے، معافی مانگی جائے اپنے گناہوں پر، اپنی فالیز پر، اور شرمندگی کا اظہار ہو۔ اور وہ جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں، اسے ٹکرانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جہاں تک آپ کی بات پہنچے وارننگ دے دی جائے کہ اس طرح کی سوسائٹیاں اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے۔ سوسائٹی کی خبر لیجئے، اور آج کی تاریخ میں ہم کو ہمارے ملک کی خبر لینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، 65 سال میں ہم نے ساری ویلیوز کو تباہ کیا ہے۔ ہماری بے حیائی دیکھ لیجئے، اور ہماری بچیوں کے کپڑے دیکھ لیجئے، ہمارے یہاں کے کرپشن کو دیکھ لیجئے۔ یہ کیسی سوسائٹی ہم نے تعمیر کی، یہ کیسا بھارت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور بدلنا وائلنس سے نہیں ہوگا، نعروں بازی سے بھی نہیں ہوگا، اور جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کر رکھا ہے وہ خود ہی سسٹم اتنا ہے کہ اس سے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناگ آئے گا تو ناگ کی جگہ پھر دوسرا سانپ آ جائے گا، مگر اس سے زیادہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا، اور یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو بدلیں، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، ان میں یہ احساس جگائیں کہ دیکھو کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں، اکاؤنٹ لینے والا فردن ایک کا اکاؤنٹ لے گا، جوائنٹلی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو بتانا ہے کہ اس کرپٹ سوسائٹی میں اس کا خود کا رول کیا رہا، اور اتنی سزا اس کو بھوگنی ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ دنیا کی چابیاں ہم کو دے دی ہو اللہ نے، یا بھارت کی ہی چابیاں دے دی ہوں کہ من مانا ہم بھارت چلائیں۔ نہیں، یہ نہیں چلا سکیں گے ہم، بلکہ ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنے لیول پر اپنا سدھار کرے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو سوسائٹی کا جو بھی لاس ہوگا اور جب ہوگا، لیکن اس کا پرسنل لاس ضرور ہوگا اگلی لائف میں، اس کو بھوگنا پڑے گا اپنے کرتوتوں کو۔ اور اسی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں۔ اور اب اس واقعے کو اس کے بعد میں دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، نبیوں کے اور تذکرے آئیں گے۔ سورۃ الاعراف 7 نمبر میں ہم، پھر 10 نمبر میں ایک سیریز آتی ہے، پھر 11 نمبر میں ایک سیریز آتی ہے، پھر دوسری جگہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، لیکن پھر ایک طویل سیریز چلتی ہے 26 نمبر کی صورت میں۔ کئی نبیوں کا ذکر ہے۔ نبیوں کے ذکر میں یہ بتایا گیا کہ کیسے حالات میں کیسے کام کرنا ہے، کون سی سوسائٹی ہے، کس طرف دعوت دینی ہے، اور کس طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور کس انجام کی طرف سے پیش خبری دینی ہے۔ یہ سارا پورا پروگرام ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اعتبار سے جو حالات ہیں اس اعتبار سے ان نبیوں کی سنتوں پہ عمل کریں۔ پھر اس طرح دعوت دی جاتی ہے۔ اور اسی پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، رجوع کی ہمیں توفیق دے، ہم ریوائز کریں، ہم ریوائیو کریں اپنے آپ کو، ہم اسیس کریں، ہمارا اپنا خود کا اسسمنٹ ہم خود کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اسپرچولی ہماری حالت کیا ہے، کیا ہم گاڈ کو فیس کر سکیں گے، کیا ہم جواب دے سکیں گے۔ اور جواب ہر چیز کا دینا ہے، اس لیے پہلے سے ہی اپنا اسسمنٹ کر لو کہ اگر رانگ ہو رہا ہو تو اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ سوچنے کی مہلت دے اور اس کے عذاب سے بچا لے، ہم کو بچا لے، ہمارے دیش کو بچا لے، ہماری دنیا کو بچا لے۔ ہم اس کے پرکوپ کو سہن نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم معافی مانگتے ہیں اس سے، اپنے گناہوں کی رجوع ہوتے ہیں اس کی طرف۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔